میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی اختر الکچوش دامت برکاتہم العالیہ جو ہے خواجہ بندہ نواز کے بارے میں فرماتے ہیں، تو اگر کار ساز ہو جائے، زندگی سرفراز ہو جائے، اس کو کیا خوف گرمی محشر جس کا غیث و دراز ہو جائے، تو وہ ایک راز ہے جسے پا کر پانے والا بھی راز ہو جائے، وہ حقیقت تیری جہاں آ کر ہر حقیقت مجاز ہو جائے، یہ ہے اعجاز بندگی اختر کہ بندہ بندہ نواز ہو جائے۔ آپ تمام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ ایک ایسے درگاہ شریف کی ویڈیو لے کر ہم حاضر ہیں جن کا نامی اس میں گرامی لینے سے پہلے اگر میں ان کی شہر کا نام لے لوں تو کافی سارے لوگوں کو اس سے ہی اندازہ ہو جائے کہ میں کس درگاہ شریف پر آج آیا ہوں۔ الحمدللہ آج میں آیا ہوں گلبرگہ شریف کی سرزمین پر، حضور سیدی خواجہ بندہ نواز غیث و دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کرم میں بندگی مخدوم خواجہ خواجگان سلطان دکن شہنشاہ دکن قطب دکن عطائے دکن جانشین حضور خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی صدر الدین حضرت سید محمد حسینی المعروف خواجہ بندہ نواز غیث و دراز بلند پرواز عطائے دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان العارفین امام الاولیاء سید السعادات حضرت مخدوم سید محمد حسینی غیث و دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے حضور پر نور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا اسم غرامی محمد، کنیت ابو الفتح اور لقب صدر الدین ولی الاکبر الصادق ہیں۔ دکن میں آپ عام طور پر خواجہ بندہ نواز غیث و دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سادات کی یہ نشانی تھی کہ وہ سر کے بالوں کو بڑھایا کرتی۔ آپ کی زلف مبارک چونکہ خوب دراز تھی اس لیے غیث و دراز کا لقب سے مشہور ہو گئے، اور یہ لفظ آپ کے نام کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے غیث و زانو تک دراز تھی۔ ایک روز آپ اپنے شیخ حضرت نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالکی کاندھے پر لیے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے آپ کے غیث و مبارک پالکی کے پائے میں پھنس گئے۔ آپ نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے شیخ کے سواری کو روکنا گوارا نہ کیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب آپ کے پیر و مرشد کو ہوئی تو آپ نے شفقتاً ارشاد فرمایا، ہر کے مرید سید غیث و دراز شد، واللہ غلاف نسبت کے او عشق باز شد۔ آپ کے والد ماجد سید یوسف حسینی عرف سید راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ پورا جہاد کیا اس لیے آپ کا نام راجو قتال دکن میں مشہور ہے۔ حضرت راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ حضرت سید خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بیعت ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے بھی مالا مال ہیں۔ آئیے خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور روانگی کیسے ہوئی یہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ 4 رجب 721 ہجری کو دلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی آپ 7 سال کے ہی تھے کہ سلطان محمد تغلق نے بجائے دلی کے دیوگیری کو اپنا دارالخلفاء بنانا چاہا اور تمام باشندگان دہلی کو
حکم دیا کہ وہ دیوگیری دولت آباد منتقل ہو جائیں۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل و عیال کے ساتھ 20 رمضان 728 ہجری کو دلی سے روانہ ہو کر 17 محرم 729 یعنی 729 ہجری کو دولت آباد پہنچے اور قلعہ دولت آباد کی شمالی جانب بالائے کوہ اس مقام پر جو روضہ خلدآباد کے نام سے مشہور ہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ 2 سال بعد 5 شوال 731 ہجری کو آپ اس دار فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ والد ماجد کے وصال کے وقت حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 10 سال 3 مہینے اور 1 روز کی تھی۔ چلے آئیں آپ تمام کو حضور بندہ نواز کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ روضہ خلدآباد میں قیام کے زمانے تک حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد، نانا اور دیگر اساتذہ کے زیر تعلیم و تربیت رہے۔ قرآن شریف حفظ کیا، علوم متبادلہ کی کتابیں پڑھی۔ حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور نانا حضور سرکار محبوب الہی سے بیعت تھے۔ ان دونوں بزرگان دین کی زبانی سرکار محبوب الہی اور خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات سن کر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ذات اقدس کے ساتھ غائبانہ عشق پیدا ہو گیا۔ انہی ایام میں حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو اپنے بھائی سید ابراہیم مستوفی گورنر صوبہ دولت آباد سے کسی بات پر رنجش پیدا ہوئی۔ اس بات سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ آپ کے اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت بندہ نواز اور بڑے بیٹے کو ہمراہ لے کر دلی روانہ ہو گئی۔ 4 رجب 736 ہجری کو دلی پہنچے۔ اس وقت حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 15 سال تھی۔ بعض تذکیروں میں لکھا ہے کہ قدرت نے چونکہ آپ کو دین حق کی خدمت کے لیے منتخب کیا تھا، بچپن ہی سے اس کے اسرار نمایاں ہوئے۔ 7-8 سال کی عمر میں یہ حال ہے کہ آپ وضو فرماتے اور اس کے بعد نماز کا اہتمام فرماتے، بہت ہی ادب کے ساتھ نوجوانوں میں بیٹھتے اور مشائخی نظام کے طریقے کے مطابق نوجوانوں کو تبرک عطا فرماتے اور تبرک عطا فرما کر تعلیم فرمایا کرتے۔ چلے آئیں آپ بیعت کیسے ہوئے، آپ مرید کیسے ہوئے، یہ بھی آپ کو عرض کر دوں۔ دلی پہنچنے کے بعد جمعہ کے دن سلطان قطب الدین ایبک کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے تھے۔ حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے رخ انور پر پڑی تو آپ وارفتہ ہوئے اور اپنے بھائی سید حسین کے ہمراہ 16 رجب 736 ہجری کو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔